میرا نام علی ہے اور یہ ایک خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک رات میں اپنے مخصوص دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ چل رہی تھی۔ میرے بہت ہی اچھے ایک دوست کی کال آ گئی۔ موبائل فون کی رنگ بجی تو میں نے نمبر دیکھے بغیر ہی کال اٹینڈ کی۔ آگے سے طیب کی آواز آئی، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ محترم صبح سے کدھر غائب ہو؟ میں نے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا۔ میں صبح گاؤں آ گیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ طیب نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جناب آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا اور ابھی عرفان صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے کہ طیب نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال سے طیب آج اپنے گاؤں گیا ہوگا اور اس نے کہاں جانا تھا؟ میں نے طیب کو جواب دیا۔ اچھا تو آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے میری تو عمر بڑھ گئی نا؟ پھر تو علی تم ایسا کرو گے فوراً مجھے لینے آ جاؤ بائک پر۔ طیب نے یہ الفاظ کیا کہ مجھ پر جیسے بم ہی گرا دیا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو، رات کے 11 کا ٹائم ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو بائک پر جناب کو لینے آ جاؤں؟ اور بھائی میں شہر سے کبھی نہیں گیا باہر، اور رات کے اس وقت میں تم کو لینے آؤں؟ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس نے کہا آ جاؤ تمہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ قریبی تو میرا گاؤں ہے، پچھلی دفعہ تو خود ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ طیب اپنی بات پر بضد تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ پیا اور بادل نخواستہ اس کو ہاں کہہ دیا اور دوستوں سے کہا کہ میں طیب کو لے کر آتا ہوں۔ سب دوست حیران ہو گئے، بھئی اتنی رات کو کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب ایک دوست ضد کر ہی گیا ہے تو جانا تو پڑے گا۔ میں نے بیچارگی سے کہا اور بائک نکالی اور کک لگائی، اللہ کا نام لیا اور بائک کو ریس لگا دی۔ طیب کے گاؤں والے راستے پہ ڈال دی۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ اس کا گاؤں ہے۔ میں دن کے وقت ضرور گیا تھا لیکن اتنی رات گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال ان سوچوں میں مگن میں بائک پر جا رہا تھا۔ رات کا سب سے خوفناک پہر تھا اور جو مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، آج ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ گاؤں کا راستہ جو کہ بہت زیادہ ویران تھا، کوئی ایک آدھ بائک وہاں سے گزرتی، میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہی خاموشی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی میری بائک کی آواز جو اس وقت مجھے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک مجھے بہت دور سے ایک آدمی کا سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں گاؤں کا راستہ کہاں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ سایہ مجھ سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور ہیولے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس طرف اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اب مجھے وہ ہیولہ ابھی صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلدی سے جلدی ختم ہو۔ ابھی میں نے ایکسیلیٹر پر ہاتھ کو گھمایا ہی تھا کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز نے مجھے کہا، رک جاؤ۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں بائک سے نیچے گرتا گرتا بچا، بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلد ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی، میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں بائک کو سپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچا۔ میں نے بائک بند کی اور اتر کر سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے۔ ڈر کے مارے میرا ویسے ہی برا حال تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور طیب کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا۔ ابھی طیب کو کال گئی ہی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تم یہاں؟ میں تم کو ہی کال کرنے لگا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں طیب خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی صدمے میں ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا تاکہ جلدی سے اسے ایک تھپڑ لگا سکوں،
جس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا ہے اور اب ڈرامے کر رہا ہے۔ لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھا کر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ میں جیسے ایک معمول کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، لیکن وہ پیچھے کی طرف چل رہا تھا، جیسے اس کی اپنی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہو۔ موڑ وہ ایسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتہ ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ میں نے گھٹتے سے احساس میں ساری ہمت جمع کر کے ایک بار پھر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور ہوا سے بھاگنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے اب اوزان خطا ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی جب ہم ایک قبر کے سامنے جا کر رکے۔ طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ ایک دم ایک بکرے کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ ایک دم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار بھی اور چپچپا بھی تھا، اور ایک دم کوئی بہت ہی وزندار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں ایک بکرا تھا جس کا سر غائب تھا اور اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی۔ میں خوف کے مارے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھنا چاہا تو جیسے میری گردن میں لوہے کا ایک سخت کڑا ہو جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرا جسم پتھر بن چکا تھا، لیکن دماغ چل رہا تھا، آنکھیں سب دیکھ رہی تھی اور زبان بند ہو چکی تھی۔ اسی دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل کر باہر آیا۔ وہ ہاتھ کیا تھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر آ رہا تھا۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کو جیسے کسی نے مضبوطی سے بند کر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، انتہا کی بے بسی تھی۔ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا تو درکنار سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا۔ قبر سے وہ مردہ باہر آ چکا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بکرے کی طرف لپکا اور بکرے کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا اٹھاتا ہے، اور اس نے اس میں اپنے خوفناک دانت کاٹ دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر دہل گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں ابھی اور چیخنا چاہ رہا تھا کہ اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ دو انگارے تھے جو کہ دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو کچھ واضح ہو رہی تھی کوئی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کھانے کے لیے ہی آئے گا اور میری گردن میں اپنے دانت پیوست کر دے گا۔ میری چیخ کی آواز میں وہ ایک دم چنگھاڑا۔ اتنی خوفناک اس کی آواز کہ میرے کان کے پردے لگتا تھا پھٹ گئے ہوں۔ میرا دل بند ہو گیا۔ میرا دماغ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے بند ہو گیا اور تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس یہ تھا میں زمین کی طرف آ رہا تھا، اور دور بہت دور سے طیب کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ کل رات کو میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان کے باہر سے ملا۔ ایک بزرگ کو میں ملا تو وہ یہاں قریبی قصبہ میں لے کر آئے۔ اس خوفناک واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا۔